بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کتاب ہماری جاری ہے اور اس کتاب کی ہماری 7 کلاسز ہو چکی ہیں. گزشتہ کچھ 1-2 کلاسز سے ہم نے الفصل الثانی جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے، اور الفصل الثانی کا جو موضوع ہے وہ ہے مناہج الفتویٰ فی عہد السلف، کہ اسلاف کے زمانے میں فتویٰ کے مناہج. اور جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو فصل ثانی ہے یہ 9 مباحث پر مشتمل ہے. مبحث اول اور مبحث ثانی یہ 2 ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج کی نشست کے اندر ہم یہ پڑھیں گے المبحث الثالث الفتویٰ فی عہد الصحابہ، کہ صحابہ کے زمانے میں فتویٰ. المبحث الثالث الفتویٰ فی عہد الصحابہ، یہ تیسرا مبحث ہے اور اس میں صحابہ کے زمانے میں فتوی سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. ترجمہ سے پہلے 2-3 باتیں بطور خلاصہ ذہن میں رکھ لے تو کافی ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر یہ لکھا ہے کہ تقریباً 130 ایسے صحابہ کرام مرد یا خواتین ہیں جن کے فتاوی جو ہے وہ محفوظ ہے، تقریباً 130. اس کے علاوہ پھر دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ فتاوی کے سلسلے میں صحابہ کو علماء نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے. پہلی قسم ان صحابہ کرام کی ہے جن سے کثرت سے فتاوی جو ہے وہ منقول ہے اور ان کو مکثرون کہتے ہیں. یہ کل 7 صحابہ ہے، حضرت عمر ہے، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ام المومنین عائشہ، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ. ان 7 کو کہتے ہیں مکثرون یا مکثرین، کہ جن سے بہت زیادہ فتاوی جو ہے وہ منقول ہے. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر وہ صحابہ کرام آتے ہیں جن کو متوسطون کہتے ہیں، کہ جن سے بہت زیادہ فتوی بھی منقول نہیں ہے اور بہت کم بھی منقول نہیں ہے، درمیانے درجے کے فتاوی ان سے منقول ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق، ام سلمہ، ابو سعید خدری، انس بن مالک وغیرہ بہت سارے حضرات آگے ان کا تذکرہ آ جائے گا. پھر تیسرے درجے میں وہ ہے مقلون، کہ جو وہ صحابہ جن سے بہت کم فتاوی منقول ہے، 1 یا 2 فتاوی، تو باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے مقلون کے اندر آتے ہیں، کہ جن سے بہت کم فتاوی منقول ہے. تو یہ دوسری بات ذہن میں رکھ لے کہ فتاوی کی یا صحابہ کرام کی فتاوی کے منقول ہونے کی حیثیت سے یعنی 3 قسموں میں علماء نے ان کو تقسیم کیا ہے. اس کے علاوہ پھر صحابہ کرام کے زمانے میں فتوی سے متعلق کچھ منتشر باتیں بھی حضرت نے ذکر کی ہے، ان کو پھر ترجمے میں دیکھ لیں گے. کہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے یہ جو مکثرون ہیں، اگر ان کے فتاوی کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے. اسی طرح علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے ماعز اور امرہ غامدیہ کو کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان سے بھی فتاوی منقول ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان پر رد بھی کیا ہے کہ ان سے فتاوی تو منقول نہیں ہے، البتہ انہوں نے اپنے نفس پر جو اقرار کیا تھا شاید اس کو انہوں نے فتوی شمار کیا ہے، یا شاید ان سے کوئی فتوی ان کو ملا ہوگا. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. آخر میں یہ خلاصہ ذہن میں رکھ لے، آخری بات، کہ کچھ معاصر علماء نے صحابہ کرام کے فتاوی کو الگ الگ ترتیب کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور موسوعات، مختلف موسوعات کے نام سے وہ چھپ بھی چکی ہے. مثال کے طور پر موسوعہ فقہ ابی بکر، موسوعہ فقہ عمر بن خطاب، فقہ عمر بن خطاب، فقہ عمر، یہ اسی طرح موسوعہ فقہ عثمان، موسوعہ فقہ علی، موسوعہ فقہ عائشہ، موسوعہ فقہ ابن مسعود، اسی طرح کر کے انفرادات ابن عباس. اس طرح مختلف ناموں سے آج کل علماء جو ہیں انہوں نے مختلف کام کیے ہیں، اور اس حوالے سے کئی کتابیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں. تو یہ خلاصہ ہے المبحث الثالث کا. اب ہم ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر لکھتے ہیں
کہ ان الذين حفظت منهم الفتيا من اصحاب رسول الله 130 نفسا ما بين رجل وامرأة، کہ جن صحابہ سے فتاوی منقول ہے محفوظ ہے وہ تقریباً 130 ہے، وہ مرد صحابہ کرام ہو یا صحابیات ہو۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو مکثرون ہے، جن سے زیادہ فتاوی منقول ہے، وہ یہ 7 ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت عائشہ، زید بن ثابت، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اور علامہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ انه يمكن ان يجمع من فتاوى كل واحد منهم صفر ضخم، کہ یہ ممکن ہے کہ اگر ان میں سے ہر ایک کے فتاوی کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب اس پر تیار ہو سکتی ہے۔ قال وقد جمع ابو بکر بن موسى بن يعقوب بن امير المؤمنين المامون فتيا عبد الله بن مسعود في 20 كتابا، وابو بکر محمد المذکور احد ائمة الاسلام في علم الحدیث۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے، یہ ایک اور تھے شیخ ابو بکر محمد بن موسیٰ بن یعقوب، یہ علم حدیث کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی کو تقریباً 20 کتابوں میں جمع کیا تھا، اور یہ جو ابو بکر جن کا تذکرہ ہوا یہ احد ائمۃ الاسلام فی العلم والحدیث، یہ کہتے ہیں کہ علم اور حدیث کے اندر یہ ایک بڑے امام گزرے ہیں۔ اب متوسطون، کہتے ہیں وہ صحابہ جو متوسطون ہیں، جن سے درمیان درجے کے فتاوی منقول ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ پوری لسٹ انہوں نے دی ہے: حضرت ابو بکر، ام سلمہ، انس بن مالک، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ابو موسیٰ اشعری، سعد بن ابی وقاص، سلمان فارسی، جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، عمران بن حسین، ابو بکر، عبادہ بن صامت، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ان سب کو متوسطون کا نام دیا گیا ہے۔ اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر ان میں سے ہر ایک کی فتاوی کو جمع کیا جائے تو ایک چھوٹی سی کتاب ان میں سے ہر ایک کی کتابوں سے جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے۔ والباقون من الصحابہ مقلون فی الفتاوی، کہتے ہیں ان پہلی دونوں قسموں کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو مقلون کہتے ہیں، ان سے زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 مسئلے منقول ہے، اور یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ، والزیادۃ یسیرۃ علی ذلک، ويمكن ان يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير بعد التقصي والبحث، کہتے تلاش اور جستجو کے بعد ان کے فتاوی کو اگر جمع کیا جائے تو ایک چھوٹا سا جز، ایک چھوٹی سی کتاب جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مقلین میں صحابہ کے نام جو ہے وہ علامہ ابن حزم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ صحابہ جن سے کم تعداد میں فتاوی منقول ہے، تو ان میں سے کہتے ہیں کہ ماعز اور غامدیہ بھی ہے جنہوں نے زنا کا اقرار کیا تھا اور پھر ان کو رجم کیا گیا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ ان سے کیسے فتاوی منقول ہے، تو پھر وہ یہ خود انہوں نے آگے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ ثم استغرب انه عد منهم ماعز والغامدیہ، کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ مقلین من الصحابہ میں ماعز اور غامدیہ بھی ہے، لیکن پھر اس کا جواب دیا ہے کہ لعله تخيل ان اقدامها على جواز الاقرار بالزنا من غير استئذان لرسول الله في ذلك وفتوى لانفسهما لجواز الاقرار وقد اقر عليها، فان كان تخيل هذا فما ابعده من خيال، فما ابعده او لعله ظفر عنهما بفتوى في شيء من الاحکام۔ اس کا پھر جواب یہ دیتے ہیں کہ ماعز اور غامدیہ کو مقلون من الصحابہ میں اس لیے شمار کیا ہے کہ شاید انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اپنے آپ پر زنا کا اقرار کیا تھا، تو گویا کہ وہ ان کے حق میں ایک قسم کا فتویٰ تھا۔ تو اگر یہی بات ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو پھر بہت دور کا خیال ہے، اور یا یہ بھی ممکن ہے کہ علامہ جو ہے علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے کو ماعز اور غامدیہ کا کوئی اور فتویٰ احکام کے سلسلے میں ملا ہو، تو بہرحال انہوں نے ان دونوں کو بھی مقلون من الصحابہ میں ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سے معاصر علماء نے جو کام کیا ہے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں وقت جمع بعض العلماء المعاصرین فتاوی هؤلاء الصحابہ فی کتب مفردہ نذکر منها ما یلی، کہ بعض معاصر علماء نے ان صحابہ کرام کی الگ الگ کتابیں بھی فتاوی کو جمع کر کے کتابیں لکھی ہے، ان میں سے چند یہ ہے، یہ دیکھ لیجئے جو ہے یہ سارے موسوعات وغیرہ، ابو بکر صدیق کے موسوعہ فقہ ابی بکر صدیق ہے، دکتور محمد رواس کی کتاب ہے دار النفائس سے چھپ چکی ہے، موسوعہ فقہ عمر بن خطاب ہے جس کو بھی دکتور رواس نے یہ مرتب کیا ہے، فقہ عمر بن خطاب موازناً بفقہ اشہر المجتہدین، یہ بھی دکتور ربیعی کی کتاب ہے، اور اس طرح فقہ عمر یہ شیخ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تالیف ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ابو یحییٰ امام خان نوشہری نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح
یہ دیکھیے کہ یہ سارے موضوعات بھی ہے۔ موضوع فقہ عثمان بن عفان ہے، اس کو بھی شیخ رواس نے لکھا ہے، اور موضوع فقہ علی ہے، یہ بھی شیخ رواس کی ہے، اور موضوع فقہ عائشہ ام المومنین حیاتها و فقہا یہ شیخ سعید فائز الدخیل کی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے یہ موضوع فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ بھی شیخ رواس کی ہے۔ فقہ انس ابن مالک ہے جمعا و دراستاً، یہ عبد المحسن بن محمد کی ہے۔ اور موضوع فقہ عبداللہ ابن عمر عصر و حیاتہ ہے، یہ بھی شیخ رواس کی ہے۔ اور اسی طرح انفرادات ابن عباس عن جمہور الصحابہ فی الاحکام الفقہیہ دراستاً مقارنتاً، یہ پی ایچ ڈی کا شاید مقالہ ہے، اور یہ محمد السمیعی کی ہے۔ اور معجم فقہ السلف عطرة و صحابة و تابعین، یہ شیخ المنتصر القطانی کی ہے۔ تو یہ مختلف کتابیں جو ہے وہ صحابہ کرام کے فتاوی پر لکھی گئی ہیں۔